بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، جنگ و جدال کا بازار گرم ہے، قیامت کی کئی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں۔ ان حالات میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ دجال کی فائل کھولی جائے اور کچھ اہم امور کا جائزہ لیا جائے۔ ذکر دجال سے قبل ضروری ہے کہ علامات قیامت میں سے ان بڑی علامت کی جانچ پڑتال کر لی جائے جو اب تک وقوع میں آ چکی ہیں، تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ دجال کا زمانہ کتنا نزدیک آ پہنچا ہے۔ ان علامات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، شق القمر کا واقعہ، خلافت راشدہ کا قیام، جنگ صفین اور ملوکیت کا دور وغیرہ وہ علامات ہیں جو آج تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ان کے علاوہ چند اہم واقعات جو ظہور میں آ چکے ہیں۔ فتنہ تاتار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں منگولوں سے جنگ نہ کر لو، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرہ سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ یہ تتاری تھے جو 655 ہجری میں ترکستان منگولیا سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں میں 656 ہجری میں سقوط بغداد کا حادثہ پیش آیا۔ حجاز میں ایک بہت ہی بڑی آگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اس حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کے اشارہ امام نووی لکھتے ہیں، بصری مدیہ اور دمشق کے درمیان کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ عظیم آگ فتنہ تتار سے تقریباً 1 برس قبل بھڑکی تھی۔ یہ آگ جمعہ جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور میلوں تک پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور 27 رجب 52 دنوں بعد جب تک بھڑکتی رہی اور 3 ماہ میں ٹھنڈی ہوئی۔ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق آگ بصری جیسے دور دراز مقام پر دیکھی گئی۔ اس آگ کی خبر تو تواتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے قریبی پہاڑوں میں زلزلے کے ساتھ کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا تھا جس کی آگ سینکڑوں میل سے نظر آتی تھی۔ 6 بڑی علامات قیامت کی پیشن گوئی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لے: میرا فوت ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر تم میں ایک عام وبا پھیلے گی جسے بکریوں کی بیماری ہوتی ہے، پھر مال بہت زیادہ ہوگا، پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا، پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور وہ عہد شکنی کریں گے اور 80 جھنڈوں یعنی 80 ملکوں کا لشکر لے کر تم پر چڑھائی کریں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا ہے۔ عام بیماریوں غالباً ایڈز یا کینسر ہے جو آج کل بہت پھیل رہا ہے۔ عرب خلیجی ممالک میں تیل نکل آنے کی وجہ سے مال بہت زیادہ ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے اوپر ایک ٹی وی سیٹلائٹ خصوصی طور پر چھوڑا ہوا ہے جس پر جنسی بے راہ روی اور اخلاقیات سے گری فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح افغان سوویت جنگ پر ہوئی تھی اور عہد شکنی مجاہدین کے خلاف جنگ پر ہوئی تھی۔ اس حدیث کے اختتام پر جس جنگ کا ذکر کیا گیا ہے، اب دنیا میں قیامت سے آنے سے قبل صرف یہ بڑی جنگ ہونا باقی رہ گئی ہے۔
یہ بہت بڑی جنگ ہوگی جو بنیادی طور پر یہودیوں کے خلاف لڑی جائے گی، اور بظاہر 80 ممالک کی اتحادی فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہوگی۔ اس آنے والی جنگ کو یہودی آرماگیڈون کا نام دیتے ہیں، جو ان کے نزدیک ایک مقدس جنگ ہوگی، جبکہ احادیث کی روشنی میں یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اختتام پر دجال نامی ایک ظالم حکمران منظر عام پر آئے گا، جو کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے ہوں گے، اس لیے دجال بہت غصے میں ہوگا۔ اس جنگ کا زمانہ بہت نزدیک آ پہنچا ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی گھڑی کی پہلی نشانی ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو بانک کر مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی۔ مندرجہ بالا حدیث میں آگ سے مراد روپیے پیسے کی لالچ، ہوس اور اندھی تقلید ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو مشرقی ممالک سے گھسیٹ کر مغربی ممالک لے جا رہی ہے۔ آج ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے یورپ امریکہ پہنچ جائے یا ان کے نظریات و افکار اپنا لے۔ گانا بجانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں 4 فتنے ہوں گے، اور ان میں سب سے آخری گانا بجانا ہوگا۔ آج کل جس نوجوان کا دل چاہتا ہے اپنے گانوں کی آڈیو کیسٹ نکال لیتا ہے، اور جس فحاشہ کا جی چاہتا ہے اپنے ہنر کی ویڈیو سی ڈی بنوا لیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، مکہ سے نکل جائیں گے، پھر کچھ عرصے بعد مکہ پھر آباد ہو جائے گا اور اس میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ پھر کچھ دنوں بعد لوگ مکے سے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ پھر کبھی نہیں لوٹیں گے۔ مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کے نیچے سرنگوں کا جو جال بچھایا گیا ہے، اسے دیکھ کر اور مکے میں بلند عمارات، مکہ کلاک ٹاور وغیرہ کی تعمیر سے حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ پہلی مرتبہ اہل مکہ کے مکہ سے نکلنے سے مراد مسلمانوں کی مکے سے مدینے ہجرت ہے۔ اہل مکہ صرف مسلمانوں کو کہا گیا ہے۔ فتح مکہ پر یہ لوگ واپس آ گئے اور مکہ پھر آباد ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں سے آباد ہے، یہاں تک کہ مکے میں اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہیں۔ یہ اہل مکہ یعنی ایمان والے لوگ قیامت آنے سے کچھ عرصہ قبل دوبارہ مکے سے نکل جائیں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آخری وقت میں اسلام سمٹ کر صرف مدینے میں رہ جائے گا، اور یہ کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اہل مکہ یعنی خالص ایمان والے مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر مکے سے نکل جائیں گے اور پھر کبھی مکے واپس نہیں جا سکیں گے۔